اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا پہلا دن، اسلامی سال کا پہلا دن، اور آج بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا دن جمعۃ المبارک، یعنی کہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہماری زندگیوں میں اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمایا۔ مالک کریم ہمیں اس دن کی عظمتیں، اس دن کی فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ویورز، بہترین دن ہے تو دن کا آغاز، سال کا آغاز اس انداز سے کریے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر مصیبت سے، غم سے، تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ذوالحج پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس محرم کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ مختصراً عرض کرتا چلوں کہ اس کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اللہ کریم نے 10 محرم کو فرعون کو غرق کیا، تباہ و برباد کیا۔ یہی 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام اور کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب فرمائی، اور اسی 10 محرم کو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، رفقا تھے، وہ کربلا میں شہید کیے گئے، اور اسی 10 محرم کو قیامت کا دن بھی مقرر ہے، قیامت قائم ہوگی۔ لہٰذا میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیوز آئیں گی تھوڑا تھوڑا ان کے اندر اس کی تفصیل ضرور بیان ہوگی۔ آج جمعے کا دن انتہائی برکتوں والا دن ہے، اور اس دن آپ نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کا عمل کرنا ہے۔ حضرت اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہذا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت سی کتابوں میں جمعہ کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ جو کوئی شخص جمعے کی شب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سنتوں کے بعد 10 رکعت نفل 2 کر کے ایسے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ معوذتین پڑھے، تو اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے شب بیداری کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جی ہاں ویورز، آپ نے اس جمعے کی فضیلت پر کو بھی سماعت کیا، اور اس دن ثواب اور اس دن کی جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ تو اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات کا وظیفہ آپ نے جمعے والے دن، آج جمعے کا دن ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے اللہ جل شانہ آپ پر کرم فرمائیں گے، اور آپ کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ آمن الرسول بما انزل سے شروع ہوتی ہیں، اور
علی القوم الکافرین پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ 2 آیات بنتی ہیں۔ ان 2 آیتوں کا عمل آپ کو ایسا غنی کر دے گا، ایسا مالدار کر دے گا کہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جو شخص ان دونوں آیتوں کو اگر رات کو پڑھ لے تو اسے یہ دونوں کافی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے سے مجھے عطا کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ نہیں عطا کی گئیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے لی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے اور اسے سونے کی چڑیاں ڈھکی ہوتی ہیں۔ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 چیزیں دے گئی: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ تو ویورز، آپ نے آج جمعے کا دن ہے، سورہ بقرہ کی 2 آیات کا عمل کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہر غم سے، دکھ سے، تکلیف سے، مصیبت سے نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آخری رکوع سمجھ لیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ مختصر سا 2 آیتوں پر مشتمل ایک رکوع ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ تو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں صرف 11 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات پڑھ کر اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگنی ہے کہ یا رب ذوالجلال، یا رب کریم، یا رب محمد، یا رب بالمصطفیٰ، یعنی کہ اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کو پکارنا ہے۔ لازمی نہیں کہ جو کلمات اب میں نے ادا کی وہ آپ ادا کریں، اپنے انداز سے پکاریں۔ تو آپ نے 11 مرتبہ یہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے اپنے رب سے۔ اللہ جل شانہ اس کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنا ہے، یا رب کریم، یہ جو تو نے نور اپنے نبی کو عطا کیا اور کسی نبی کو نہیں عطا کیا، تو مالک کریم اس نور کا صدقہ میری غیب سے مدد فرما، میری مشکلات آسان فرما، میرے رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، سال کا پہلا دن ہے تو رب کریم کرم فرمائے گا، آپ کی مشکلات آسان ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو ضرور فائدہ ملا ہوگا۔ ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مال فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی وظیفے کے ساتھ، نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔